السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم
ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، کرتے ہیں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حکم دینے والے ہیں ان کی. فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم کسی چیز کے اندر تنازع کا شکار ہو جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھی تعویل ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ یہ یقیناً وہ ایمان لائے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کے ذریعے کریں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ وہ اس بات کا حکم دیے گئے تھے کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی جانب جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی جانب. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ رخ پھیر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں آپ سے بہت زیادہ رخ موڑنا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو پھر کیسا یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم نے کچھ اور نہیں چاہا تھا سوائے اچھا کرنے کے اور بھلائی کی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، تو بس آپ ان سے اعراض کریں. وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیے ان سے ایسی بات جو ان کے اندر بہت اثر کرنے والی ہو. گزشتہ آیت سے جو ہم نے آخری کلاس میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات دوبارہ سے دینے شروع کیے. ان میں سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ آپ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کریں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. اور یہ بڑا ہی بہترین نصیحت ہے جو اللہ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے. اس آیہ مبارکہ کی جو آخری حصہ ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اس پر بات رہ گئی تھی. در حقیقت اسلام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے اور خاص طور پہ تنازعات وغیرہ کے حل کے لیے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور تنازعات کو حل کر دینا چاہیے. لیکن یہ ہونا کیسے چاہیے؟ یہ مبنی بر انصاف ہونا چاہیے اور عدل کے ساتھ ہونا چاہیے.
سورہ حجرات میں بھی یہی فرمایا کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو تم جو حق پر ہے اس کے ساتھ مل کر باغی گروہ کا ساتھ قتال کرو۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ باز آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کرا، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں صلح و صفائی اور تنازعات کے حل کے لیے اصول یہ ہے کہ اس میں انصاف سے کام لیا جائے اور عدل کو قائم کیا جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اول تو تنازعات کو حل کرانا نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہے جی جتنے لوگ جہاں لگے ہوئے لگے رہیں، اور ہم نے یہ اصول سیکھ لیا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگ آپس میں منقسم رہیں، ان کے جتھے بنے رہیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے محاذرہ رہیں گے اور ہمارا کام آسان رہے گا۔ تو حکومتیں، بڑے لوگ، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس قسم کی جتھہ بازی کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسئلے سیدھے رہیں اور لوگوں کی توجہ آپس کے تنازعات اور لڑائی جھگڑے پر رہے، اور جو اصل معاملات ہیں ان سے سوال پوچھنے والی باتیں ان پر کوئی سوال نہ اٹھ سکے۔ دوسرا، اگر ہم کسی کی صلح کرانے بھی لگتے ہیں تو دو طرح کی مسائل ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ہم چاہتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو چپ کرا کے کہیں یار بس مل لو، بس صلح کر لو۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے زیادتی نہیں کی، کس کو اپنے اس رویے پر معافی مانگنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، اور کس کی داد رسی ہونی چاہیے۔ یہ اصول ختم ہو گیا۔ بس جی ٹھیک ہے، ہم نے دونوں کی باتیں سن لی، آپ دونوں نے باتیں کر لی، ٹھیک ہے جی بس اب اٹھو ملو سلام کر لو جی، بس ٹھیک ہے جی خیر ہے جی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل صاف نہیں ہوتے، اس سے معاملات حل نہیں ہوتے، اور پھر جو مجرم ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی، جس کو جو مرضی کر لو، کسی کا مال کھا لو، کسی کو گالیاں دے لو، کسی کے اوپر بہتان لگاؤ، الزام تراشی کرو، اور اس کے بعد سب کچھ معافی تلافی ہو جاتی ہے بغیر کسی جرمانے کے اور بغیر کسی مشکل کے۔ بس بیٹھنا ہوتا ہے، ایک جرگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کے درمیان ہاتھ ملاتے ہیں اور کام ختم۔ تو وہ جری ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ آئندہ بہت ساروں کے ساتھ یہی کام کرتا ہے، اور ہر مرتبہ جہاں وہ جھگڑا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی صفائی کر جھگڑا صاف کریں اور اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر معاف کرنا بہت اچھی بات، جھگڑا چھوڑنا اسلام نے اس کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، لیکن یہ تو اختیار اس کا ہے نا جو مظلوم ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ لیکن جو حکم کے طور پر، فیصل کے طور پر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو یہ کہے کہ جی آپ اپنی زیادتی چھوڑ دو۔ بھئی آپ کس لیے بیٹھے؟ یا تو آپ فیصل کے طور پہ بیٹھے نہیں، یا اگر بیٹھے ہو تو پھر انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو معذرت کر لو کہ جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہاں پر میں انصاف کر سکوں، اس لیے میں اس فیصل کے طور پہ نہیں بیٹھتا۔ اور تیسرا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ہمارا پسندیدہ ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کسی کے ساتھ ہمارے کاروباری معاملات ہیں، کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ہم کیا چاہیں گے؟ کسی بھی طریقے سے اس کو بچا لیں، کسی بھی طریقے سے ہیلا بہانہ کر کے ہم اس کے بارے میں باتیں گھما پھرا کر ان کی ایسی صلح کرا دیں کہ جس سے اس کو فائدہ ہو جائے۔ یہ بھی انصاف کے تقاضوں کا خون ہے۔ اور عام طور پہ گھروں کے اندر جھگڑے اور جو لڑائیاں ہیں اور گھریلو معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو اگر غلطی بیٹی کی ہے تو معاملات ذرا ایسے گول گھماؤ کہ اس کے حق میں کوئی بات نکل آئے، غلطی بہو کی ہے تو ایسے معاملات گھماؤ کہ اس کا قصور نکل آئے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم ایسی زیادتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ گھرانے برباد ہو جاتے۔ گھر کے بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ اگر بیٹی کی غلطی ہے اس کو سمجھائے، اگر بیٹے کی غلطی ہے اس کو سمجھائے، اگر بہو کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائے، جس کا جتنا معاملہ ہے اس کو اچھے انداز میں سمجھائیں، اور اس معاملے میں اللہ کا خوف رکھیں، کسی اور چیز کا خوف نہ رکھیں کہ یہ فیصل کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے کے طور پر بیٹھے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مبنی بر انصاف فیصلہ کرنا پڑے۔ یہ لگی لپٹی، لگائی بجائی کے ساتھ ادھر ادھر کے معاملات اور سیاستیں یہ انسانوں کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا یہ
ایسا کر رہو اور اس میں کیا کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی بات بھی مانو۔ اب اولی الامر میں سب سے پہلے حکمران ہے، اور اس کے بعد جہاں جہاں جو اولی الامر ہے، جس کا فیصلہ چلتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے، اس کی بات ماننے کا حکم ہے۔ جیسے گھرانے کا سربراہ، گھر کا مرد جو بڑا ہے وہ ہے، وہاں اس کی بات ماننی ہے۔ کسی ادارے کے اندر ہے، وہاں اس کے بڑے کی بات ماننی ہے۔ کسی جماعت میں ہے، وہاں اس کے امیر کی بات ماننی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک کی بات ماننے کے مراتب مختلف۔ اب حکمران کی بات نہ ماننا اور قانون توڑنا، ظاہر بات ہے اس کے تقاضے اور ہیں اور اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اور کسی عام سفر کے اندر جانے والے امیر یا کسی جماعت کے امیر کی بات کسی وجہ سے نہ ماننا، اس کے تقاضے اور طرح کے ہیں۔ لیکن ترتیب یہ سمجھائی ہے کہ معاشرتی زندگی میں نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنے ان لوگوں کی جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، قوت فیصلہ ہے، ان کی بات نہیں مانو۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تو ماننا غیر مشروط ہے، لیکن اولی الامر کی بات مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ۔ اگر اولی الامر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے متصادم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت فی المعصیہ، کسی گناہ کے کام میں بڑے کی کوئی اطاعت نہیں۔ وہ شرک کا حکم دے، آپ شرک نہیں کر سکتے۔ وہ گناہ کا حکم دے، آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حکمران کہتا ہے یا بڑا کہتا ہے یا گھر کا بڑا کہتا ہے یا میرا شوہر کہتا ہے بے پردگی کرو، تو اس کی بات اس معاملے میں نہیں مانی جائے گی۔ لیکن وگرنہ اگر وہ دین کے مطابق حکم دے رہا ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ السمع والطاعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سنو گے اور مانو گے، خواہ تمہارے اوپر کوئی حبشی اور جس کی ناک پکوڑے جیسی ہو اور جو کالے رنگ کا ہو اور منکے جیسا اس کا ساری کیوں نہ ہو، وہی تمہارا امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ یعنی ظاہری طور پر اس کے اندر خصوصیات نہیں پائی جاتی، لیکن وہ اگر امیر ہے اور اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ، وہ اس معاملے میں بالکل مزاج خراب ہو، ختم ہو۔ اسلام کا ہم نے اس معاملے میں جو تعلیم ہے اس کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا مزاج جمہوری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں احتجاج کرنا، روڈیں بلاک کرنا اور جلاؤ گھیراؤ کرنا، اوئے توئے کرنا، حکمران کو جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہو کے اور جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے اور سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے للکارنا، یہ جو ہے نا عین دین ہے، اور ہم جو ہے بڑا جو ہے نا حق کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ کوئی اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس طرح سے حق کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ یہ تو معاشرے کے اندر فساد پھیلانا، اور اس سے معاشرے فساد کا ہی شکار ہوتے ہیں، اس سے خیر کبھی نہیں آتی۔ اور اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو آج تک یہ اوئے توئے جلاؤ گھراؤ احتجاج سڑکیں بلاک سب کچھ کر کے ہم نے جو خیر کمائی ہے، دیکھ لیں ملک میں کیا خیر ہے۔ ہم نے آج تک کچھ نہیں حاصل کیا۔ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے کچھ قوتیں کسی حکومت کو گرانے کے لیے ایک گروہ کو استعمال کرتی ہیں، وہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ فراڈیا ہے، جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جلسے ہوتے ہیں اور جو ہے چلتے چلتے حکومت بدل جاتی ہے، گر جاتی ہے، پھر کسی کی نئی کی حکومت بنتی ہے، 3-4 سال اس کو لگتے ہیں، پھر جناب جلاؤ گھراؤ، یہ جھوٹ ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ایسا ہے، پھر جناب ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ اس کی حکومت گراتا ہے، اور ان دونوں کی دھما چوکڑی کے درمیان تیسرا ایک گروہ آتا ہے، وہ 8-10 سال کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دھما چوکڑی شروع ہوتی ہے۔ 60-70 سال سے ہم یہ دھما چوکڑی کر رہے ہیں اور اس سے کچھ نہیں نکل رہا۔ نہ ہمارے پالیسیوں کے اندر کوئی تسلسل ہے، نہ ہماری ترقی کے اندر کوئی تسلسل ہے، نہ ہماری خارجہ پالیسی کے اندر کوئی تسلسل ہے، نہ اقتصادی پالیسی کے اندر کوئی تسلسل ہے کہ جس کی وجہ سے نظام چل سکے۔ تو اسلام بنیادی طور پر اس بات کے مخالف ہے کہ ایک گروہ ہے جو حکمران طبقہ ہے اور ایک گروہ ہے جو ان کا اپوزیشن ہے، اور وہ ہر بات میں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ جو اپوزیشن کا تصور ہے یہ کسی قسم کا اسلامی معاشرے میں موجود نہیں۔ اسلامی معاشرے کا حکم یہ ہے جو حکمران بن گیا ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی موافقت میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اور غیر ضروری طور پر اس کی مخالفت نہیں ہوگی، اور بالخصوص خروج کرنا اور بغاوت کر دینا اور یہ چاہنا کہ حکومت اس سے چھین کر ہم لے لیں، یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اور اس معاملے میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، جو خون بہتا ہے، جو نقصانات ہوتے ہیں، جو خروج کر رہا ہے وہ سارے کا سارا اس کا ذمہ دار ہوا۔
تو اس لیے یہ اسلام کا ایک باقاعدہ طور پر باب ہے جس کے متعلق ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس معاملے میں بات کی جائے تو حقیقت یہ ہے کچھ لوگوں کی تربیت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تصور تو ہمارے یہاں محال ہے کہ حکمران کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے۔ عرب دنیا میں تو ہر جگہ ہوتی، اب آج تک وہ ہر خطبے میں، نمازوں کے اندر، مختلف جگہوں پر اپنے حکمرانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی ہے؟ تصور ہی نہیں۔ تصور کیوں نہیں؟ ہمارا مزاج ہی خراب ہو گیا، ہم نے اس معاملے میں اسلام کے احکامات کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ تو فرمایا اگر تم کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، یعنی اگر کوئی حکم ایسا بڑا دے رہا ہے جس کو جو کتاب و سنت سے لگتا ہے کہ متصادم ہے یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ہے؟ ردوہ الی اللہ و الی الرسول، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس پلٹاؤ۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس کیسے پلٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف واپس پلٹانا یعنی کتاب اللہ کی طرف پلٹانا، رسول اللہ کی طرف پلٹانا یعنی آپ کی حدیث کی طرف پلٹانا۔ تو کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کی طرف اس چیز کو واپس پلٹانا پڑے گا۔ کسی کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، ان آراء میں بات کس کی قبول کی جائے گی؟ جس کی بات کتاب اور سنت کی موافقت میں ہوگی۔ جو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دین کے اندر اتنے فرقے بن گئے، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، ہم کس کی بات تسلیم کریں؟ تو بات یہ ہے اس کی بات تسلیم کریں جس کی بات قرآن اور حدیث کی موافقت میں۔ اگر قرآن اور حدیث کی موافقت میں ہے تو بات قبول ہے، وگرنہ بات چھوڑنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں دفن کیا جائے جہاں بیت اللہ ہے۔ کچھ نے کہا جی کہ نہیں، بیت المقدس لے کر جاتے ہیں، وہاں زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں، وہاں آپ کی تدفین ہونی چاہیے، وہ قبلہ اول ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ مدینہ میں موجود ہیں، آپ کو مدینہ میں دفن کرنا چاہیے۔ اب ہر ایک کے پاس اپنی دلائل، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے مکہ ہے، کوئی کہتا ہے قبلہ اول ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ میں آپ موجود تھے، مدینہ میں ہے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر، اور وہ کیا ہے؟ ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف بات کو واپس پلٹاؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بھی نبی کی جس جگہ روح قبض ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے؟ اب یہ حدیث بہت ساروں کو یاد آ گئی۔ بسا اوقات بات سے کوئی ذہن موقع پہ نا بات بھول جاتی، ایسے لگتا ہے کہ کبھی سنی نہیں، لیکن یاد کروانے پر یاد آ جاتی۔ تو جیسے یہ حدیث پیش ہوئی، سب اختلاف ختم ہو گئے، سب نے یہ بات مان لی کہ ہاں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمایا تھا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا جی نہیں مکہ کی فضیلت ہے، نہیں بیت المقدس کی فضیلت۔ بات جو ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا جہاں جس نبی کی روح قبض ہوتی ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ جس جگہ آپ کی روح قبض ہوئی وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ کھودی گئی اور وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور اس کی بیش تحاشا مثالیں، حضرات صحابہ کرام کے اندر اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ بہت ساری انسان ہونے کے ناطے ان کی آراء مختلف ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی بات یہاں آتی تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے اور اللہ کی رسول کی حدیث یہ کہتی ہے، وہ اپنی ساری باتیں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن حدیث یہ کہتا ہوگا لیکن، تو وہ جو لیکن کہنے والے نا ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کب ہوگا؟ اگر تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ نے پھر جو بات پہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں، اس کے متعلق پوچھ لینا ہے۔ اور وہاں اگر ہم گمراہی کے اوپر کھڑے ہوئے، ضد کے اوپر کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، اس کی ہم تیاری کر لیں۔ فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا گمان تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ پر ہے اور اس سے پہلے بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن جب فیصلوں کی باری آتی ہے تو وہ طاغوت کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کون کتنا مومن۔ فیصلہ کرواتے ہوئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر فیصلہ کرنے کے بجائے چاہتے یہ ہیں کہ غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے، اور کوئی اور فیصلہ آ جائے جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انسان کو دور کرنے والی ہو وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسلمان کہلانے والے،
اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمانوں والے نام ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں بستے ہیں اور مسلمان ہونے کی سارے پریویلیجز جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن زبانیں کھول کے کہتے ہیں یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا بڑی ظالمانہ سزا، قصاص کی سزا ہونی نہیں چاہیے، سزائے موت کو دنیا سے مٹا دینا چاہیے، اور یہ حد کی سزا، کوڑے مارنے کی سزا، یہ تو زمانہ جاہلیت کی سزا ہے، ظالم بربریت کا دور تھا جب عربوں کا جہالت کا زمانہ تھا۔ آج کے مہذب و تہذیب یافتہ دور میں اس قسم کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ کس طرح برملا اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے برخلاف وہ اپنی مرضی کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتا، اور آپس کے تنازعات کے اندر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اوپر ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننا ان کے لیے کوئی ضروری ہے ہی نہیں، اور اسلام نے ان کو اس چیز کا پابند بنایا ہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں جا کر انگریزی قانون کی مثالیں لے کر آئیں گے اور جا بجا اس کو کوٹ کریں گے۔ ہمارے سینئر ترین ججز، آپ ان کی جو فیصلے ہیں ان کو پڑھیں، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان کو انگریزی قانون کی اور دنیا کے اندر فلاں جگہ اور امریکن کورٹ آف جسٹس اور فلاں کی مثالیں ازبر ہوں گی، اور وہ اپنے فیصلے لکھتے ہوئے ان میں سے اقتباسات کوٹ کر کے دیتے ہیں، لیکن اس سے بہتر قانون جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ان کو نہ پتہ ہوگا نہ اس کا تذکرہ کریں۔ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ حکم تو ان کو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کرے، اور یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان تو چاہتا ہے ان کو بہت دور کی گمراہی میں لے جا کر پھینکے کہ یہ اس پہ چلتے چلتے بالآخر مطلقاً اسلام کا ہی انکار کر دے، کفر بواح کے اندر چلے جائیں۔ فرمایا جب ان کو کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اس کی جانب آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی جانب آؤ، رأیت المنافقین، یہ منافق آپ ان کو دیکھیں گے، اللہ نے نام لے دیے کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ یصدون عنک صدودا، یہ آپ سے رخ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ رخ پھیرنا، تنفر کے ساتھ، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو دیکھ کر ایسے گھن اختیار کر کے منہ پھیرتا ہے کہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس طرح یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس طرح ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ان حرکتوں کی وجہ سے تھوڑے عرصے بعد اللہ کی جب ان پر کوئی پکڑ آتی ہے تو یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جی، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے تو اچھا ہی ارادہ کیا تھا، ہم تو کوئی جوڑ ہی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان سب کے بارے میں اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں کے کھوٹ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ اعرض عنہم، ان سے اعراض کریں، وعظہم، نصیحت کر دیں کہ یہ تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں، وقل لہم قولا بلیغا، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو ایسی بات کہیں جو ان کے اندر پر اثر ہو، یعنی وضاحت کر دیں ان کے سامنے کہ تمہاری یہ حرکتیں ٹھیک نہیں، تم اس معاملے میں جس منہج پر ہو وہ بربادی اور ہلاکت کا برہج ہے، کہ شاید کہ ان کے دل میں بات اتر جائے، لیکن اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے مرض کیا ہیں۔ اس لیے بہت سارے پڑھے لکھے سو کالڈ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ہم بڑی بڑی ڈگریوں والے اور بڑے بڑے ناموں والے، ان کو ہم نے دیکھا اندر سے گند اور غلاظت سے بھرے پڑے، تنفر ہے ان کے اندر، اور ایسے جو ہے نا جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات آئے ان کے جیسے جو ہے نا زبان کے اوپر کسی نے انتہائی کڑوی کوئی گولی رکھ دی ہے، اور جس سے ان کے نا چہرے کے رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتے، تو ہم ان کو کہتے ہیں موتوا بغیظکم، تم اپنے اس غضب میں اور زیادہ مبتلا ہو کر ٹینشن سے ہی مر جاؤ، تمہیں اور زیادہ ٹینشن ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات باقی رہنے والے، جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آج ہم نے یہ آیت سنی، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو، اس دین کو مکمل کر کے چھوڑے، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر کتنا ہی اس کو ناپسند کر، کتنا ہی ناپسند کر، تو یہ ہو کر رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔